ہاسپٹل جانا ہے، باپ بیمار ہے، جلدی سے لے کے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنائیے. مسجد میں آپ جائیں گے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 15 باپ حالت سیریس ہے، جلدی سے وضو بنائیے، فرض 4 رکعت پڑھیے ظہر کی، اور فوراً ایمبولینس میں بیٹھیے اور باپ کو لے کے جائیے. سنت چھوڑ دیجیے، جائیے. یہ ہے فرض نماز جو کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. باپ بیمار، بیٹا بیمار، لیکن آپ مسجد میں جائیں گے دیر لگے گی، پھر 15 منٹ جماعت کا انتظار کریں گے دیر لگے گی. اس حال میں بیٹا سیریس ہو سکتا ہے، آپ کو جلدی لے کے جانا ہے، زیادہ بری کنڈیشن ہے، فوراً گھر میں 4 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لیجئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ. 4 رکعت پڑھیے اور فوراً اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے باپ ماں کوئی بھی بیمار ہو اس کو لے کے جائیے. ایسے موقع پر سنت چھوڑ دیجئے. یہ ہے فرض نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنے کا مطلب ہے. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا قصدا عمدا. جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا. آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اب ایسی مجبوری میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 ظہر پڑھ لیجئے، اسی کے ساتھ 4 عصر پڑھ لیجئے. پتہ نہیں عصر میں مجھے کہاں جانا پڑے، بیٹے کا چیک اپ کرانا پڑے یا کرانا پڑے، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر ملا لیجئے، یا ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیجئے اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیجئے اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے. مغرب اور عشاء بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیجئے. آپ پڑھنا ہے لیکن جو کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا. فرض نماز کو نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں ترک نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، قصداً جان بوجھ کر. اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. جو شخص فرض نماز کو قصداً عمداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ٹائم ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، جاؤ انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، آخری اوور رہ گیا ہے، آخری اوور دیکھ لیں تب جائیں گے. وہ اوور دیکھا تب تک مسجد میں گیا، جماعت ہو چکی ہے. اس کو کہتے ہیں عمداً اور جان بوجھ کر چھوڑنا. عمداً اور قصداً جان بوجھ کر چھوڑنا اس کو کہتے ہیں. آپ دکان پر بیٹھے ہیں، اذان کی آواز ہو رہی ہے، اب بیٹے کو فون کر رہے، بیٹے جلدی آؤ، تم بیٹھو دکان پر، میں نماز پڑھنے جاؤں گا. اب جب تک بیٹا آ رہا ہے تب تک آپ دکان پہ بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، اور جب بیٹا آیا اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی ہے. جبکہ اصول یہ تھا کہ دکان بند کرتے، بیٹے سے بھی کہتے کہ چلو نماز پڑھنے، باپ بھی پڑھتا بیٹا بھی پڑھتا. میرے بھائیوں، دونوں کو نماز پڑھنا تھا. یہ مسجد بن رہی ہے اس لیے نماز کا ٹاپک اسی پر چسپا کر لیجئے گا، کیونکہ مسجد بنتی ہی اس لیے ہے کہ اس میں عبادت ہو، نماز پڑھی جائے. مسجد بنا دی لیکن نمازیوں سے خالی رہے تو کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے گا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. اگر فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیا، بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. مر جہاں مرنا ہے، کسی بھی حال میں تو رہے، اب اللہ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں. فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی بھی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، تمہاری روزی کو بند نہیں کہا، تنگ کر دیں گے. آج بتائیے یہ مسئلہ ہے ہمارے آپ کے سامنے کہ نہیں؟ مولانا صاحب بہت پیسہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی ہے. میں گھر پہ آتا ہوں 1000-2000 روپے روز کماتا ہوں لیکن اس سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی. میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمیں مل چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا ایک مہینے میں ہم 50-50 لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے. غور کریں، وہ ایسا تو نہیں کہ وہ نمازیں ترک کرتے ہیں، کیونکہ ذکر سے مراد یہاں نماز ہے. اور اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر
دیں گے, ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے. وہ کمائے گا لیکن بچے گا نہیں, وہ کمائے گا لیکن اس سے زیادہ اس کا اپنے گھر کے بچے اور بیوی کی بیماری میں خرچ کر دے گا. وہ کمائے گا 2000, خرچہ ہوگا اس کے گھر کا 5000, ہم اس کے خرچے کو بڑھا دیں گے, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ اللہ نے کہا ہے. نماز چھوڑنے والوں, تمہیں کسی مولوی سے تعبیر, جنت اور گھر کی برکتوں کے لیے کوئی دعا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ تم نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز پڑھنا شروع کر دو کہ گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے. نماز نہیں پڑھو گے, اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے.